تو تعارف کے محتاج نہیں ہے، سورج کو روشن چراغ دکھانے کے مانند ہو جائے گی بات۔ حضرت کے اسماء سے آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ حسین احمد نہیں ہے بلکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی نشانی، یہ ابھرتا ہوا روشن ستارہ ہے، مدنی خاندان کا ابھرتا ہوا روشن ستارہ۔ اس سے جتنا زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی ہمیں جو وقت دی جا رہی ہے، وقت مل رہی ہے، اس کو ہم اور آپ غنیمت جان کر ان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور حضرت کے بیانات سے ہم سب کو محظوظ فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد، صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان نعمتوں کا استحضار نہیں ہوتا ہم لوگوں کو۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں استحضار نہیں ہوتا، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کتنی پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اپنے ہی ارد گرد میں دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے دکھیں گے جن کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہی علاقوں میں ہوتے ہیں، صبح شام ہماری نظر ان کے اوپر پڑتی ہے، ہم انہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس چھوٹی سی نعمت کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی ہے، وہ اپنی زندگی کس طرح کی گزار رہا ہے، اور ہم اس نعمت کی وجہ سے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت چھوٹا سا کام جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہم چاہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اٹھ کے وہاں چلے جائیں، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسی چھوٹے سے کام کے لیے اس آدمی کو
پوری ایک محنت مشقت ایک پروگرام بنانا پڑتا ہے. کسی آدمی کو بلانا پڑے گا، اس کے ساتھ لینا پڑے گا، پھر وہ جائے گا. اور ایسی بہت، اور یہ تکلیفیں وہ صبح شام دوپہر لگاتار اس کی زندگی میں ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا کر رکھی ہے، اور اس جیسی ہزاروں نعمتیں ہیں. اللہ نے ہمیں پیر دے رکھے ہیں، وہ نہ دیتا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ اس نے آج دے رکھا ہے، کل لے لے. وہ اس بات پر بھی قادر ہے. اور اگر پیر نہیں ہیں، اور جن لوگوں کے نہیں ہیں پیر، وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں اور ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں وہ نعمتیں ہمارے پاس باقی بھی رہیں، اور ان نعمتوں پر زیادتی بھی ہو، بڑھ بھی جائیں. یہی کوشش ہے انسان کی، یہی محنت ہے، یہی خواہش ہے کہ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے وہ باقی بھی رہے اور بڑھے بھی. اسی کو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا. جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ باقی بھی رہیں گی، اور نعمتیں بھی دوں گا. لیکن شرط ہے شکر گزاری. لیکن شرط ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرا جائے، اس کی نعمتوں کا استحضار کرا جائے، یہ سوچا جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دے رکھی ہیں. شیطان نے تو ہمیں دوسرے ہی جگہ پہ کھڑا کر رکھا ہے. ہمیشہ اس چیز کا استحضار رہتا ہے، یہ چیز دل و دماغ میں رہتی ہے کہ پریشانیاں ذہن میں رہتی ہیں. یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا. جو کچھ ملا ہوا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان ہمیشہ اس اصول اور اس ضابطے پر کام کرتا ہے جس ضابطے کی اللہ کے رسول نے، جس ضابطے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھو، اور آخرت میں اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھو. تو دل کے اندر استحضار بھی پیدا ہوگا اللہ کی نعمتوں کا، اور دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. جب دنیا میں آدمی دیکھے گا کہ ہم سے نیچے کے درجے کے لوگ کتنے ہیں، تو شکر گزاری کی توفیق ہوگی. تو ذہن میں آئے گا کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی. شیطان اس کا الٹا کراتا ہے، وہ دنیا کے اندر اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کی طرف دکھاتا ہے کہ دیکھو وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس نے 2 منزل کا گھر بنا لیا، تمہارا 1 ہی منزل ہے ابھی تک. اس نے گاڑی خرید لی، تمہارے پاس بائک ہے. تو ہمیشہ وہ گاڑی رہتی ہے اور اپنی بائک دکھتی رہتی ہے.
چوٹ تو نہیں لگی؟ تو انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا دے رکھا، کیونکہ اس سے اوپر کو دیکھتا رہتا ہے، جبکہ اس سے نیچے کے اسی کے آس پاس میں لوگ رہتے ہیں۔ اسی شہر میں، اسی محلے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، جو سڑکوں پر رہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو گھر دے رکھا ہے۔ اسی ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو دن میں ایک وقت کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے، اور چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، لاکھوں میں ہے وہ تعداد کہ ایک وقت کھانا بھی انہیں مشکل سے ملتا ہے۔ اس کے ساتھ چھیڑخانی بند کر دیں بھائی۔ کہ انہیں مشکل سے ملتا ہے، لیکن اللہ ہمیں تینوں ٹائم کھانا دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ہر چیز کے اندر دیکھیے، اگر جسمانی بات کری جائے تو ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا، اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہیں؟ ہمیں ہاتھ دے رکھے ہیں، ہمیں پیر دے رکھے ہیں، ہمیں صحت دے رکھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں؟ اور صحیح دماغ دے رکھا ہے۔ دماغ خراب ہوتا کسی نالی میں پڑے ہوتے، ہدایت نہ دیتا، شرابی ہوتے تو صحیح ہونے کے باوجود نالی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے دین کی فکر دے دی ہے، ایمان دے دیا ہے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی انسان کے لیے؟ تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی۔ اب ان نعمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ان نعمتوں کی بقا بھی اسی میں ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرا جائے۔ اور شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ شکر کے 3 طریقے ہیں۔ انسان سب سے پہلے دل سے شکر ادا کرے، دل کے اندر یہ استحضار پیدا کرے، غور کرے اپنے اوپر، اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو اس کے پاس، وہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں، تو دل کے اندر استحضار پیدا ہو اللہ کی نعمتوں کا۔ پھر زبان سے شکر ادا کرے، وہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اعمال سے انسان شکر ادا کرے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ہماری زندگی میں اس حساب سے گزر رہی ہے کہ ان نعمتوں کا ہم استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، یا ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں۔ کیونکہ شکر صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی زبان سے شکر ادا کرے اور اعمال اس کے خلاف ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اب زبان سے تو وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں اس آدمی نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، لیکن اعمال سے جو ہے وہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے، تو مانا نہیں جائے گا نا۔ تو زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے اور اعمال بھی اس شکر کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں۔
اللہ نے ہمیں ہاتھ دے رکھے ہیں، اللہ نے ہمیں پیر دے رکھے ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، تو ان آنکھوں کا، اس پیر کا، اس ہاتھ کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ان اعمال میں ہوں جو اللہ کو پسند ہیں، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں نہ ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے اعمال شیطان کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ دی ہوئی نعمت تو اللہ کی ہے اور استعمال ہو رہی ہے شیطان کی مرضی کے مطابق، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی زیادتی کرو گے میری نعمتوں کے ساتھ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر وہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، اور اللہ قادر ہے اس چیز پر۔ آج اس نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل بھی وہ نعمتیں ہمارے پاس ہوں۔ وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جو نعمت چاہے چھین سکتا ہے۔ اور اگر نعمتوں کی شکر گزاری ہو تو بے انتہا انعامات ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا۔ کبھی اس کو کھانا ملتا تھا، کسی دن نہیں ملتا تھا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ ملے اسے، وہ طور پہ جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ میری زندگی کا سارا کھانا ایک بار میں دے دے، جو مجھے پوری زندگی میں ملنے والا ہے وہ مجھے ایک ساتھ دے دیا جائے۔ چند دن تو میں اطمینان سے گزار لوں، اس کے بعد دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کری اور وہ دعا قبول ہو گئی، اور اس کو ایک ساتھ پوری زندگی کا اس کا رزق عطا کر دیا گیا۔ جتنا بھی بن رہا تھا وہ تھوڑا ہی تھا، بہت زیادہ نہیں تھا۔ ایک وقت گزرا، حضرت موسیٰ کو کچھ زمانے کے بعد یاد آیا تو سوچا کہ دیکھوں اس کے کیا حال چال ہے، معلوم کروں۔ ادھر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ شاندار گھر ہے، خوب مہمانوں کی آمد و رفت ہے، کھانے بن رہے ہیں۔ اب وہ تو فکر مند ہوئے کہ آخر یہ قصہ کیا ہے، اس کو تو بہت تھوڑا سا ملا تھا اور یہ اتنا ہو گیا۔ خیر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اللہ نے اس کو جو تھوڑا سا رزق دیا تھا وہ اس نے اللہ ہی کے راستے میں لگا دیا، مہمانوں کو کھلا دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا، میری شکر گزاری کرے گا، میں اس کی نعمتوں کو بڑھاؤں گا، 10 گنا کر کے بڑھاؤں گا، اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اصل میں وہ تھا اتنا ہی، لیکن صحیح جگہ خرچ کرنے کی وجہ سے، شکر گزاری کی وجہ سے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا۔ تو اگر انسان اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا تو اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا، اور اگر ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا تو اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لے گا۔ بعض دفعہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں شخص ہے بڑا نافرمان ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کی بہت نعمتیں ہیں اس کے پاس۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو ہے سکون۔
جو کسی بھی نافرمان کو نہیں دی جاتی۔ سکون ملتا ہی انسان کو اس وقت ہے جب وہ اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی کو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ جتنے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کئی گولیاں کھا کے بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے اس میں کیا اس آدمی کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے رزق مل رہا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اسے مہلت دی جا رہی ہوتی ہے۔ بہت دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کی ناشکری ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے وہ نعمت ہم سے چھینی تو نہیں، ہم آج بھی استعمال کر رہے ہیں اس کو ناشکری کے باوجود۔ تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے کہ اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، پکڑ نہیں کرتا، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ سدھر جائیں، شاید توبہ کر لیں، شاید مان جائیں، شاید میرے پاس آ جائیں، لوٹ آئیں۔ اور اگر انسان نہیں سدھرتا تو پھر سخت پکڑ آتی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار بھی کریں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں سوچیں ان کے بارے میں، استحضار کریں اور پھر شکر گزاری بھی کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی دعا مولانا کرا دیں گے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما دے، یا اکرم الاکرمین ہمارے ساتھ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال بابرکت روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو آرام دہ گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے بال بال مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما لے، دن دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، معاونین ہیں، طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔
تنگیوں کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہو اور ہمارے لیے بہتر ہو وہ بھی عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔